اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ویورز، ماہ رمضان المبارک کا چاند جو ہے مہینہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور اس کا ایک آدھا لمحہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان ہے، اور شوال کا چاند نظر آنے والا ہے، عید کی رات آنے والی ہے۔ تو ایک بہت ہی زبردست عمل آپ کے لیے لے کر آئے ہیں سورت اخلاص کی صورت میں۔ انشاءاللہ پورا مہینہ رزق مال و دولت کی برسات ہوگی۔ تو اگر آپ نے اسلامک فقہ یوٹیوب کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہیں۔ عید الفطر کو عید الفطر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مومنوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تم نے رمضان کا مہینہ روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس دن کا نام عید الفطر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس دن میں ثواب عطا ہوتا ہے، عملوں کی جزا ملتی ہے، انعام و کرام کی زیادتی ہوتی ہے۔ عید والا دن شکر کرنے کا دن ہے، اس دن ہم لہو و لعب میں مصروف ہوتے ہیں، رمضان کی عبادات اور وظائف کو بھی کھو دیتے ہیں۔ تو ضرور خوشیاں منائیں، اللہ کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میری اور آپ کی زبان پر اللہ کا شکر ہو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود شریف کے نذرانے ہیں۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چند ارشادات میں آپ کی گزارش گو کرنا جا رہا ہوں۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، اور جب دوسروں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کی تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری شب میں اس امت کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ شب قدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، وہ شب قدر نہیں ہے، وہ عید الفطر کی شب ہے، جب کام کرنے والے کو اس وقت پوری مزدوری دی جاتی ہے جب وہ کام کر لیتا ہے۔ میرے ویورز، آپ نے پورا مہینہ رمضان کے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، وظائف کیے، تو یہ وظیفہ میں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ رات، عید کی رات جو شوال کا چاند والی رات ہے، یہ انتہائی اہمیت پر مبنی ہے۔ اس رات کو خدا را مت ضائع کیجیے گا، یہ عمل ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ رمضان کی عبادتیں وظائف قبول ہوں گے، اور اللہ کریم شوال کے اس وظیفے کی برکت سے، سورت اخلاص کی برکت سے آپ کے رزق، مال و جان، اولاد میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے عید الفطر کی رات کو پورا اجر فرما دیتا ہے۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ شب جمعہ، رجب المرجب کی پہلی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، شعبان کی 15ویں شب۔ اور ایک روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، لوگ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر توجہ فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم نے میرے لیے روزے رکھے، میرے لیے نمازیں پڑھی، اب تم اپنے گھروں میں اس حال میں جاؤ کہ تم بخش دیے جاؤ گے۔ چاند رات مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی رات ہوتی ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے تاکہ ماہ رمضان میں اطاعت الہی میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی جائے اور وہ اس سے درگزر فرما کر روزے داروں کی عبادت کو قبول فرما لے۔ ویور، اس پورے رمضان کی عبادت قبول ہوتی ہے چاند رات چند نوافل میں۔
یہ 10 رکعت نماز نفل ہے. میں نے آگے بھی ایک ویڈیو کے اندر یہ نوافل بتائے ہیں، پھر یہاں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ مزید عیاں ہو جائے. یہ 10 رکعت نماز نفل ہے جو شوال کا چاند دیکھنے کے بعد پڑھی جاتی ہیں. ان کو چاند رات کے نوافل بھی کہا جاتا ہے. یہ نوافل 2 کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھیں. معتکف حضرات یہ نوافل مسجد میں ادا کریں کہ گھر تشریف لے جائیں، اور دوسرے حضرات یہ نماز مسجد یا گھر میں ضرور ادا کریں. اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی سارے رمضان کی عبادت قبول فرمائے گا، اور 30 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. تو ویورز، آپ نے توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو سنا، اس گفتگو کو سنا. تو اس رات ایک تو یہ 10 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھیں. اس کے علاوہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے جو اس رات میں جو ہے کیا جائے تو بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. دن کے وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رات کے وقت اگر آپ کریں گے تو اس کی انشاءاللہ بہت زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں. وہ آپ کو اللہ کریم کے کرم سے ضرور ملیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ بہت خوشحال ہو جائیں گے. یوں تو پورا قرآن جو ہے وہ بے حد فضائل کا حامل ہے، لیکن سورۃ اخلاص جو صرف 4 آیات پر مشتمل ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو میں اب یہاں آپ کو اس کا وظیفہ دینے جا رہا ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ نے باوضو حالت میں بیٹھ کر کریں، چلتے پھرتے اس عمل کو کریں تاکہ یہ عمل ہو جائے. اگر آپ نے شاپنگ کے لیے جانا ہے چاند رات کو، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہو، آپ تسبیح پڑھتے رہیں، رولتے رہیں اور اپنی شاپنگ بھی کرتے رہیں تاکہ وظیفہ بھی ہو جائے اور شاپنگ بھی ہو جائے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو حالت میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور درمیان کے اندر سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورت قرآن مجید کے آخری سپارے میں بچے کو یاد ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے. اس سورت کو اول آخر 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 333 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو 333 مرتبہ چاند رات عید الفطر کی رات جو ہے اس رات آپ نے پڑھنا ہے. اگر پہلی رات رہ جائے دوسری یا تیسری کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، دن کے اوقات میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو دین دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، رزق کی برسات ہوگی، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور رزق اتنا آئے گا کہ آپ کا سنبھالنا بھی مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ نے خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو کیا. تو یہ تھا بس وظیفہ جو میں نے آپ کے ملک کیا، آپ کے حوالے کیا. اس کی عام اجازت ہے، خواتین مرد حضرات بچے بچیاں سب اس وظیفے کو کریں. ہاں، گھر کے 2-3 آدمی مل کر بھی 333 مرتبہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو سادہ سا طریقہ ہے، اپنے رب کی حضور ہاتھ اٹھائیں، یا رب کریم اس صورت کا صدقہ، اپنی وحدانیت کا صدقہ، رب کریم تو کریم ہے، رحیم ہے، ہماری عبادتوں کو اور وظائف کو قبول فرما، اور ہمیں اپنے مقاصد کے اندر، نیک جائز مقاصد کے اندر کامیابی نصیب فرما. انشاءاللہ ادھر وظیفہ مکمل ہوگا، ادھر آپ کی قسمت کا سارا عروج پہ جائے گا، گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، گھر میں خوشحالی آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو، یہ وظیفہ آپ دوستوں کو ضرور پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں. سورۃ اخلاص کے متعلق میں یہاں ایک اور حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے تو ایک شخص کا جنازہ آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ اس شخص پر کوئی قرض ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں، اس پر 4 درہم قرض ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم اس کا جنازہ پڑھو. اب اسی لمحے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کا قرض ادا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کی صورت میں جبریل نے اس کا قرض ادا کر دیا، اٹھیے اس کی نماز جنازہ پڑھائیے کیونکہ یہ بخشا ہوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو شخص اس کی نماز جنازہ ادا کرے گا وہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی.
یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اس شخص کو یہ عزت و احترام کس طرح حاصل ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ شخص ہر روز 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔